إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ تیزی سے گزرنے والے وقت کی قسم، بے شک انسان بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، حق کی تواصی کی، صبر کی تواصی کی۔ گویا انسان ہونا اپنے آپ میں ہی ایک خسارے کی بات، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنے والی بات، اور یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الدنیا فتنہ حلالها حساب وحرامها عذاب، اس کا حلال بھی حساب کا متقاضی ہے، اکاؤنٹ فار کرنا پڑے گا، یعنی حلال کا حساب دینا بھی اس محشر میں ایک عذاب ہی ہے۔ اسی طرح جس طرح مقدمہ 12-14 سال چلنے کے بعد بندہ بری ہو جائے تو اس کی خوشی کیا ہوگی؟ بری ہو گیا، لیکن وہ جو اس کے 12 سال 14 سال 19 سال لگ گئے ہیں، تو حساب کتاب میں اگر بندے کا 1000 سال لگ جائے وہاں پہ تو کیا معاملہ ہوگا؟ کہتے ہیں کہ حلال ہو، یہ ہر حال میں مصیبت ہے، حلال ہوا حساب و حرامہا عذاب، لہذا آپ کو جو بھی آپ کا مال غنیمت کا حصہ ملتا تھا، آپ گھر آنے سے پہلے ہی اسے غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ بظاہر دیکھا جائے تو آپ خود بھی غریب تھے، گھر میں افطاری کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ اس حساب سے بچنا چاہتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ اقتدار کے لیے تھی، ایسی بات نہیں، تو درویش تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ دیکھیں آپ میری طرح کیوں نہیں کرتے، آپ لے کر گلی میں ہی تقسیم کر کے گھر جاتے ہیں، میں اس سے غلام خریدتا ہوں، پھر اس کو کام پہ لگاتا ہوں، پھر اتنی انکم ہوتی ہے، وہ انکم آگے پھر میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، تو میں آپ کی نسبت زیادہ کماتا ہوں، یعنی میں 1000 سے 10,000 بنا لیتا ہوں اور وہ 10,000 تقسیم کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا وہ 10,000 کا حساب کون دے گا؟ میں کیوں اس پواڑے میں پڑوں، جتنا ہوتا ہے دے دیتا ہوں۔ تو انسان ہونا اپنی اصل میں خسارہ ہے، انسان پیدا ہوتا ہی خسارے کے لیے، اسے یہاں بچنے کے لیے بھیجا گیا کہ یہ 4 چیزیں کر لو گے تو بچ جاؤ۔ ان میں پہلا ایمان،
یہ سورت جو ہے اصل میں یہ بیج ہے، انڈیکس قرآن کا۔ قرآن میں یا ایمانیات کی تفصیل ہے، یا اعمال صالحہ کی تفصیل اور تاکید ہے، یا حق کی وضاحت ہے کہ وہ کیا ہے، یا پھر صبر کی مثالیں ہیں انبیاء کے ذریعے۔ قرآن یہی ہے، اس کی تفصیل ہے کہ ایمان کیا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، پھر اعمال صالحہ، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، پھر حقوق اللہ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، پھر صبر، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ سوشل نیکی ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، خوشی اور غمی ہر حال میں صبر کرنے والے۔ بندہ کہ یار غم یا مصیبت میں تو چلو صبر ہوا، یہ خوشی میں کیا صبر ہوتا؟ خوشی میں صبر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جس طرح نئی گاڑی میں بریک شوز نئے ہونے چاہیے، ماڈل ہو 2017 اور بریک شوز نہ ہوں تو لازماً بندہ مارا جائے گا، اس لیے کہ اس نے تو آپ کو پتہ ہے 160 سے 170 سے نیچے اس نے چلانی نہیں ہے۔ وہ 82 ماڈل ہو 85 ماڈل ہو تو بریک شوز نہ بھی ہوں تو وہ چل جائے گی۔ اسی طرح جتنی بڑی خوشی ہوتی ہے، جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے، اس میں اپنے آپ کو اس دولت کو مس یوز کرنے سے روکنا پہاڑ جیسا ایمان چاہیے اس کے لیے، اس لیے کہ اس میں آپ کا نفس آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یعنی آپ کو وہ انگیخ دے، ٹینشن دے رہا ہوتا ہے کہ کچھ کرو، آگ لگا ہی نہیں اس پیسے کو گھر میں رکھ کے، کچھ کرو، اتنے پیسے تمہارے پاس۔ اس وقت اپنے آپ کو روکنا، کہا کہ ایمان مجھے روکے ہے جو، کھینچے ہے مجھے کفر، یعنی جب کفر مجھے دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، ہر طرف آپ نگاہ اٹھا لیں، گناہ کی دعوت ہے، تو ایمان مجھے روکتا ہے، یعنی یہ بریک کا کام کرتا ہے۔ ایمان مجھے روکے ہے جو، کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، یعنی مجھے اگر آگ سے بچنے میں کوئی روک رہا ہے تو وہ کعبے نے کھینچا ہوا ہے، باقی سامنے تو ساری گناہ کی دعوت ہے۔ تو جس کا تعلق کعبے کے ساتھ کمزور ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ کمزور ہوتا ہے، دولت اس کے لیے وبال ہوتی ہے، ایک بہت بڑا امتحان ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں اللہ کی طرف سے عذاب ہوتی ہے تاکہ وہ اچھی طرح کشتی بھر لے اپنے گناہوں کی اس سے۔ تو ایمان کی تفصیل پھر بتائی گئی ہے، پورے قرآن حکیم کے اندر بکھری ہوئی ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا۔ اس کے بعد اعمال صالحہ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ مسکنسیپشن ہے ہمارے اندر۔ یہ عمل صالح کیا؟ ہم نے داڑھی رکھ لی، شلوار اونچی کر لی، نماز پڑھی، وضو میں مسواک استعمال کیا، گاڑی میں بھی تسبیح ہاتھ میں رکھی، تو ہم نے ایک عمل صالح ہو گیا، اللہ خیر سلام، پرچہ ہو گیا ہمارا۔ اور باقی چیزوں کو ایسے آگے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، جیسے بچہ جب امتحان دے کے آتا ہے تو اپنا وہ کاپیاں اور وہ اسکیل اور کیلکولیٹر اٹھا کے پھینک دیتا ہے، جیسے اس نے کل لے کے ہی نہیں جانا، غصہ اتارتا ہے بیچارہ سے۔ عمل صالح جو ہے مومن کی چھوٹی سے چھوٹی حرکت سے لے کر، دیکھیں سونے سے لے کر، سونا موت، سونا بھی مومن کا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور سو گیا، گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور پھر اٹھ کر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو گویا ساری رات عبادت کی، اس کا سونا عبادت میں شمار ہوتا۔ تو عمل صالح کی مختلف قسمیں، ایک عمل صالح وہ ہے جس کا تعلق آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، فٹنس کے ساتھ ہے۔ آپ گاڑی کے ٹائر ہر وقت اس کی ہوا چیک کر کے رکھیں، آپ بریک شوز چیک کریں، آئل پانی اس کا چیک کر کے رکھیں، سب بالکل ٹھیک کریں، لیکن آپ کہیں جائیں نا تو اس گاڑی کو کیا کرنا خراب؟ سب کچھ فٹ کرنے کے بعد بندہ عمرے پر جانے کے بجائے کلب کی طرف چلا جائے
تو کیا بنا؟ اسی طرح ہماری یہ نمازیں، یہ روزے، یہ تسبیحات، یہ ہماری پرسنل ڈرل ہے. اس کا دوسرے مسلمانوں سے نہ کچھ لینا دینا، نہ انہیں اس کی فکر ہے کہ میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں. انہیں فکر اس بات کی ہے کہ میں کچرا اس کے دروازے کے سامنے نہ پھینک دو، میں اس کو جو دودھ دوں اس میں تالاب کا پانی نہ ڈالا ہوا، ڈڈو نکلیں اس میں سے بعد میں اسے جو وعدہ کروں پورا کروں، میں اس کے گھر جھانک تانک نہ کروں، اس کی جاسوسی نہ کروں، جو قرض میں نے اسے لیا وہ اس کو واپس کروں. نماز سے زیادہ مجھے اس کی فکر ہونی چاہیے میں نے کس کا کس تاریخ کو واپس کرنا ہے. تو لوگوں کا اس کی دو قسمیں، ایک ہے لازمی نیکی، وہ ہے جو میری ذات کا حصہ ہے، دوسروں کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. میں نمازی ہوں گا، 7 وقتہ نمازی ہوں گا، ساری رات اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں گا، ساری رات میں ایک قرآن ختم کر دیتا ہوں گا. اس سے پڑوسی کا کیا فائدہ اگر وہ بھوکا سو گیا اور میں نے اس کے گھر روٹی نہیں بھیجی؟ یعنی اپنی فٹنس پہ بغلیں بجانا کہ میں بہت نیک ہوں، یہ تو پتہ قیامت میں لگے گا جب کہا کہ وہ دوسرا پیپر نکالو ذرا، وہ جو سماجی تھا، سوشل تھا، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وہ جو ویلفیئر کے کام تھے، وہ پرچہ تو میں نے دیا ہی کوئی نہیں، سرکار ڈیٹ شیٹ ہی کوئی نہیں پتا، ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں تھی. ہمیں تو یہ کہا یہ فلاں 2 نفل پڑھ لو تو بس تمہارے اگلے پیچھے سارے معاف. تو نیکی کی 2 قسمیں، ایک ہے لازمی جس کا لوگوں کے ساتھ کوئی لینا نہیں کرنا، میری نمازیں، میرا روزہ، میری تسبیحات، میرا قرآن پڑھنا، میرا ہر وقت ذکر کرتے رہنا، یہ ساری لازمی نیکیاں ہیں. لازمی نیکیاں یعنی میری ذات کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں، ملتزم ہے نا. بیت اللہ کی ایک سائیڈ میں ملتزم ہے. ملتزم کا مطلب ہے چمٹنا، جہاں لوگ اپنے سینے چمٹا کے دعا مانگتے ہیں، وہ ملتزم ہے. تو جو نیکی میری ذات کے ساتھ ہی چمٹی ہوئی، اس کا دوسرے کے ساتھ اسی طرح کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح میں نے صاف ستھرے کپڑے پہنے، مہنگے پہنے، تو میں نے اپنے اوپر پہنے، کوئی پڑوسی پر تو احسان نہیں کیا. یہی حال نماز کا، اپنی اچھی نماز پڑھی، اپنے لمبی کر کے پڑھی، لمبے رکوع کیے، اس سے پڑوسی کا کوئی فائدہ نہیں. لہٰذا انہی چیزوں کو ہم نیکی سمجھتے ہیں. آپ دیکھ لیں مسجدیں بھری ہوئی، آج سے 50 سال پہلے پورے گاؤں میں ایک جامعہ مسجد ہوتی تھی، اب 10 12 جامع مسجدیں. ہر قوم نے اپنی الگ مسجد بنا لی ہے، نام اس کا جامع. حالانکہ جامع مسجد وہی ہوتی تھی جب ساری قوم اکٹھی ہوتی تھی، سارے قبیلے اکٹھے ہوتے تھے، سارے فرقے اکٹھے ہوتے تھے. ہمارے یہاں کی جامع مسجد بریلوی، دیوبندی، سارے اس میں پڑھتے. ناراضگیاں لوگوں کی ہوتی تھی، جمعے میں دور ہو جاتے تھے. اب ہر برادری نے جو ہے وہ اپنی الگ سے مسجد بنا لی. تو لازمی نیکی بہت زیادہ ہمارے یہاں اس کی ایکسیس ہے، ضرورت سے بھی زیادہ ہو گئی ہوئی ہے. ہر بندہ مفتی بنا ہوا. لیکن دوسری قسم ہے متعدی دوسروں کے گھروں تک پہنچنے والی. متعدی بیماری وہ ہوتی ہے جو آپ کے ذات تک نہیں رہتی بلکہ پاس بیٹھنے والے کو بھی لگ جاتی. نیکی کی وہ قسم جس سے آپ کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہ رہے، وہ متعدی ہے، جس کو فرمایا والجار الجنب والصاحب الجنب والصاحب بالجنب، جو تیرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے گاڑی کی سیٹ پر یا جہاز کی سیٹ پر، اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے. جو تفصیل گنوائی ہے اس میں کہا کہ ایک وہ پڑوسی جو تیرا رشتہ دار، ایک وہ پڑوسی جو اجنبی پڑوسی، اور ایک وہ بندہ جو تیرے ساتھ بیٹھا کہ وہ بھی پڑوسی ہے. وہ 2 گھنٹے کا پڑوسی ہے، 4 گھنٹے کا پڑوسی ہے، لیکن اگر اس کو تم نے اس کی حق تلفی کی ہے اپنی گنڈا گردی کی بنیاد پر، مہنگا سوٹ پہنا ہوا ہے اور ساتھ والا دیکھا کوئی مسکین ہے بیچارہ مزدور ٹائپ ہے تو اسے تنگ کرتے رہے، چوڑے ہو کے بیٹھ گئے، اب وہ بیچارہ بولا نہیں لیکن پرچہ کٹ گیا آپ کے خلاف. یاد رکھیں، پوچھتے رہیں اسے، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں میری وجہ سے، اس سے پوچھتے رہیں. آپ اس کے اوپر سے پھلانگ کے جاتے ہیں، جوتا اس کو مار کے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس کو سوری بولوں، اس سے معافی مانگیں آپ، لیکن نہیں مانگیں گے ہم. تو جو شریعت اس بات پر نظر رکھتی ہے کہ آپ کے پاس چند گھنٹوں کے لیے بیٹھنے والا بھی آپ کی نیکی سے محروم نہ رہے، اور آپ اس کے ساتھ بھی زیادتی مت کریں،
وہ رشتہ داروں کے ساتھ اور دائمی پڑوسیوں کے بارے میں کیا حکم دیتی ہوگی، اندازہ کر لیں۔ لیکن ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا زور اس پر دیا نمازوں پر نہیں دیا، جتنا زور اس پر دیا۔ ایک بندے نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ میں نیک ہوں یا بد؟ یعنی کہا نا اپنا محاسبہ یہیں کر رہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان روز نظر ڈال لیا کرے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آج رات کو مر جائے تو کل تو شروع ہو گئی نا، قیامت شروع ہو گئی۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ تو آپ جاتے ہیں جب امیگریشن جاتے ہیں، کسی محکمے میں جاتے ہیں، کوئی مقدمہ ہے، آپ عدالت میں جاتے ہیں، ساری رات 3 بار آپ کاغذ چیک کرتے ہیں کہ کوئی رہ نہ جائے، اور جس کے بارے میں شک ہو آپ وہ بھی ساتھ لے لیتے ہیں کہ یار ان کے موڈ کا کوئی پتہ نہیں، مانگ ہی لیا تو پھر جو گھر آنا پڑے گا، تو ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں، آخرت کی عدالت کے بارے میں، جنت کی امیگریشن کے بارے میں اسی رویے کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو 10 دفعہ دیکھنا چاہیے، اور جس پہ شک ہو کہ یہ زیادتی ہے تو اس پہ بھی معافی مانگنی چاہیے۔ تو اس میں متعدی جو نیکی ہے وہ ہمارے اندر بہت کم ہے، وہ عیسائیوں میں زیادہ ہے، وہ عیسائیوں میں زیادہ ہے ہم سے، تو اس کی ضرورت ہے۔ اعمال صالحہ میں آپ دیکھیں، ایک اچھا نمازی لیکن وہ اچھا شوہر نہیں، اچھا باپ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے گھر سے شکایتیں آتی ہیں۔ شکایتیں لوگ کہاں کرتے ہیں؟ بیویاں آ کے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بڑا نیک بنتا ہے، آپ کے یہاں سر نیچے کر کے رکھتا ہے، آپ بھی سمجھتے ہوں گے یہ بڑا نیک ہے، اس نے گھر تپایا ہوا میں۔ لوگ فون کر کے خواتین کہتی ہیں فلاں میرا شوہر ہے، جمعے میں پہلی صف میں بیٹھتا ہے، اتنے سال سے بیٹھ رہا ہے، وہاں بڑی گردن لاتا ہے آپ کے خطاب پہ، لیکن صورتحال یہ ہے کہ گھر اس نے تندور بنایا ہوا۔ تو میں نے کہا بی بی میرے پاس تو 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے، وہ بھی ہفتے میں، آپ کے پاس انہیں زندگی گزار دی۔ اپنی ماں کے پاس جوان ہے، جب وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکے تو میں کیا کر سکتا؟ تو توقع ہو جاتی ہے نا، آپ راستہ بھول گئے، آپ کو پتہ کرنا ہے، آپ یونیفارم میں دیکھتے ہیں ایک ٹریفک پولیس کی، تو آپ اس کے پاس جاتے کہ میں نے فلاں علاقے میں جانا ہے تو کون سا ٹریک لوں میں۔ اس کی وردی نے آپ کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے نا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک ہے، وہ آپ کی طرف لپکتے ہیں۔ آپ نے بورڈ جو لگا رکھا ہے بھائی، یہ ایسا تو نہیں ہے مصحفے میں جب منع ہوتی تھی نا وہ چائے وغیرہ بنانا، تو باہر اسپیئر پارٹس کا بورڈ ہوتا تھا، اندر چائے بن رہی ہوتی تھی، چھپا کے چوری کام وہ کرتے تھے لوگ۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، بورڈ ہم نے باہر نیکی کا لگایا ہوا تھا، لوگ آتے ہیں وہاں اور اندر اور چیز ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں مجھے تمہاری شکایتیں آتی ہیں، یاد رکھو خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں وہ زیادہ نیک وہ ہے، اچھا وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں اس لیے اچھا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں میں تم سے اچھا ہوں۔ تم سے 1 نہیں پالی جاتی، میں 9 سنبھال کے بیٹھا ہوں، میرا پرچہ تم سے زیادہ سخت ہے، ہر قبیلے کی ہیں، اور 1 سے بڑھ کر 1 جنگجو قبیلے کی ہیں، میں برداشت کر رہا ہوں، ان کے اندر جنگ کو بھی روک کے بیٹھا ہوا ہوں، ان کے طنز و تشنیع کو بھی میں برداشت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 11 بیویاں، 9 بیویاں تو بیک وقت رکھی ہیں، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو مارا نہیں۔ یہ کمال ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں 9 بیویوں پر، ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ تھا، ہر مصیبت نبی پر سخت آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مصیبت اپنے پورے جوش کے ساتھ نبی پر آتی۔ بخار چڑھا ہوا تھا آپ کو، تو ایک صحابیہ پاس سے گزری تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ سے تو سینک آ رہے ہیں نا، دور تپش آ رہی، بہت سخت بخار۔
آپ نے فرمایا ہم نبیوں کا بخار اسی طرح ہوتا ہے، ہر مصیبت ہم پہ اسی طرح آتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 4 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہمارے اوپر مصیبت ہی کوئی نہ آئے، اور اگر مصیبت آ گئی ہے تو اس کا مطلب اللہ کو خیال ہی نہیں ہماری نمازوں کا کوئی، ایویں ہی ٹکرا مارن ڈے یہاں سے۔ لوگ پہلے شروع ہی یہاں سے کرتے ہیں، نماز روزہ بھی کری دے جی، اللہ توبہ بھی کری دے جی، پھر بھی مصیبت کر نہیں چڑھ دیو پہ جی اللہ توبہ نال زیادہ ہوندی ہے۔ اب جنت کی راہ پر چل پڑے نا، تو جنت کی راہ میں تو فرمانا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کی راہ میں تو وہ چیزیں جو ناگوار گزرتی ہیں طبیعت پر، وحفت النار بالشہوات، اور آگ کی طرف دوڑنے والوں کے لیے راستے میں جگہ جگہ ریسٹ روم جناب علی اور بڑی موج میلہ ہے، سر درد نہیں کرتا کہ کہیں پلٹ کے جنت کی طرف نہ آ جائیں۔ تو ہمیں جو اس وقت توجہ دینی ہے وہ توجہ دینی ہے گھر کی طرف، یہ گھر آپ کی جنت ہے، یہی ہمارا امتحان ہے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، فتنہ سے مراد ٹیسٹ۔ اکثر و بیشتر ہمارے گھروں میں، یعنی ایک میں نے عرض کیا تھا کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو بطور بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کا یہ پہلا جنم ہوتا ہے، پھر میں 61 میں پہلی دفعہ پیدا ہوا تھا، پھر 80 میں دوسری بار پیدا ہوا، پھر 91 میں تیسری بار پیدا ہوا۔ تو آپ کا پہلا جنم بیٹے کی حیثیت سے ہوتا ہے، اور آپ نے ایک اچھا بیٹا بننا ہوتا ہے، ماں باپ کا تابع دار، فرما بردار اور خدمت گزار بننا ہے، یہ پہلا جنم ہے آپ کا۔ پھر جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کا دوسرا جنم ہوتا ہے، یہ بطور شوہر آپ کا جنم ہے۔ اب سب کچھ وہی ہے، ٹائم اتنا ہی ہے، 24 گھنٹے ہیں، آپ کی تنخواہ بھی اتنی ہے جتنی پہلے تھی، لیکن اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اب آپ کو ایک اور مخلوق دے دی گئی ہے کہ بطور بیٹا اگر تم پاس ہو گئے ہو تو اب اس امتحان میں آؤ اور اس کے حقوق پورے کر کے دکھاؤ، اور یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی وقت میں سے آپ نے بیوی کو بھی دینا ہے، اسی میں سے ماں کو دینا ہے۔ جب ماں کا حصہ کم ہوتا ہے تو ماں شور مچاتی ہے، وہ کہہ دیا وہ پہلے میرے ساتھ مشورہ کرتا تھا، پہلے مجھ سے بات کرتا تھا، پہلے 2 بجے تک میرے پاس بیٹھا رہتا تھا، تو شادی نہیں کروانی تھی، اپنے ساتھ ہی رکھنا تھا، بلکہ پیٹ سے باہر نکل کے خطرہ ہو جاتا ہے، پیٹ میں ہی رکھے رکھنا تھا اس کو۔ یہ فطری عمل ہے، تم اگر پیٹ میں اس کو نہیں رکھ سکی تو سدا بیٹا بھی نہیں رکھ سکو گی، پھر اس نے شوہر بھی بننا ہے۔ اب تقسیم ہوگی، ملک جب تقسیم ہوتے ہیں تو اثاثے بھی تقسیم ہوتے ہیں، جب صوبے بنتے ہیں تو صوبوں کو کچھ اختیارات بھی دینے پڑتے ہیں، ورنہ اب 1 یونٹ بنا لیں، اور ہمارے یہاں یہی جوائنٹ فیملی سسٹم اسی طرح چلتا ہے۔ تو اب بطور شوہر اس کو ٹائم دینا ہے، یار کتا بھی بندہ لیتا ہے نا تو اس پہ کو بھی گھمانے لے کے جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، بیوی وہ لے گا اور پھر وہ اس کو گھمانے لے جائے گا تو جرم ہو جائے گا؟ بندہ بیوی لے کے باہر نکلتا ہے، تھوڑا ایزی ہوتا ہے، گل گپ لگاتا ہے، گھر تو پورا چڑیا گھر بنا ہوا ہے، بات کرنے کا موقع نہیں ہے، وہ لے کے باہر نکلتا ہے کہ بہن نو ہی نال لے جا، تو پھر باہر جانے کی ضرورت کیا، گاڑی پیڑھی رکھو بھائی، بہن کو چلی جائے گی نا، بہن کو بھی لے جانے والا مل جائے گا۔ مری جا رہے ہیں جی میاں بیوی ہنی مون منانے کے لیے، بہنوں ہی نال لے جا، نہ لے کے جاؤ تو واپس آؤ تو سب کے ناک سموسے جتنے ہوئے ہو، بہنیں اپنی ناراض ہیں میں لے کر نہیں گیا، ماں اپنے ناراض ہے۔ بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ صوبائی اختیارات ہیں، اس کا حق بنتا ہے بیوی کا کہ شوہر کے ساتھ پرائیویسی اپنی رکھے۔ لہذا اب یہاں سے چپکلش شروع ہوتی ہے، ماں کہتی ہے اگر میرا بیٹا تو پھر ایسے، اور 1-2 سال میں طلاق دلوا دیتی ہے، لیکن پھر شادی کروانی پڑتی ہے، شادی کروانی پڑتی ہے تو جو آتی ہے وہ بھی صوبائی اختیارات مانگتی ہے، جو بھی وزیر اعلیٰ آئے گا کتنا بھی تابع دار ہو لیکن پرائیویسی تو اسے چاہیے۔
اسے دانا پانی بھی چاہیے، شوہر کا ٹائم بھی چاہیے، شوہر کی محبت بھی چاہیے۔ لہذا جہاں ایک طلاق ہوتی ہے پھر وہ ایک طلاق پہ نہیں رکتی، 2-3 پھر ہوتی ہیں۔ اتنی دیر میں جب تک وہ ساس پھر چلی نہ جائے دنیا سے تب تک امن نہیں ہوتا۔ ساس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اب اس کی پیدائش بطور شوہر ہوئی۔ اس کے بعد تیسرا پھر انسان کا جنم ہوتا ہے جب اس کے گھر اولاد ہوتی ہے۔ پہلے جس چیز کا اسے نہیں پتا ہوتا، اولاد کے پیدا ہونے کے بعد اسے سمجھ لگتی۔ پہلے وہ ٹرخا جاتا تھا، جب اولاد ہوتی ہے تو پھر انسان سنجیدہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کی تعلیم کا مسئلہ ہے، بچے کو میں نے انسان بنانا ہے، فلاں کرنا ہے، ڈھینگ کرنا ہے، تو وہ پھر لائن پہ آ جاتا ہے۔ اب اسے اپنے بچوں کا دفاع کرنا ہے، اپنے بچے کا دفاع کرنا ہے، بھائی کے بچے سے پیار کرنا ہے، لیکن اپنے بچے کے حق کے لیے لڑنا ہے۔ وہ جو ممی ڈیڈی ہوتے ہیں نا، باپ، وہ کیا کرتے ہیں کہ جی میں وہ چیز لاؤں، بچہ کہتا ہے مجھے فلاں چیز لا دیں، کہتے ہیں پتر میں تمہیں لا دوں گا تو وہ میرا فلاں بھائی کے لیے کہ بچے اتنے ان کے لیے بھی لانا پڑے گا، تو اس لیے میں تیرے لیے بھی نہیں لے کر آتا چونکہ میرے پاس پیسے نہیں۔ اب وہ بچے کے دل میں تو آتی ہے کہ میرے جو کزنز ہیں ان کی وجہ سے مجھے وہ چیز نہیں ملی۔ تو آپ کا بیٹا ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ آپ وہ ضروری نہیں کہ وہی چیز اپنے بھتیجوں کو لے کر دیں گے تو اچھے چچا ثابت ہوں گے۔ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم میں اچھے چچے بہت پائے جاتے ہیں، اچھے باپ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ یا تو سب کے لیے ہوگا، میری بہنوں کے بیٹوں کے لیے بھی ہوگا، میرے بھائیوں کے لیے بھی، تب میں اپنے بیٹے کے لیے یہ کروں گا۔ اور بیوی کڑتی رہتی، یہاں تک کہ اسکول میں بھی اچھے اسکول میں کیوں ڈالوں جہاں میرے بھائیوں کے بچے پڑھتے ہیں، یہیں وہاں یہ بھی پڑھے گا۔ تو اولاد کا تحفظ کون کرے؟ اکیلی ماں لڑے گی، ماں لڑتی ہے تو کہتے ہیں جی پراواں نالو توڑ دیے جی، بھائیوں سے الگ کرتی ہے جی، کان بھرتی ہے جی، تو بچوں کا تحفظ کرتی ہے۔ لہذا یہ بہت بڑی ہمارے یہاں کمی ہے۔ بڑے بڑے عہدیدار 25, 30, 35 ہزار تنخواہ لینے والے پڑھے لکھے لوگ، گھر ان کا بالکل وہی ایسے ہے جیسے بھیڑ بکریاں چرانے والوں کا ہمارے یہاں دیہات میں نہیں ہوتا۔ وہی گالی گلوچ، وہی مار کٹائی، وہی ٹینشن، وہی طلاقیں، وہی رجوع۔ تو تعلیم کا کیا فائدہ؟ غلطی کہاں ہے؟ غلطی ہے کہ تم اختیارات کی حد نہیں جانتے کہ کہاں تک والدین کے حقوق ہیں، کہاں سے بیوی کے شروع ہوتے ہیں، کہاں سے اولاد کے شروع ہوتے ہیں۔ ہم ان کو اعمال صالحہ سمجھتے ہی نہیں، جبکہ قیامت کے دن ان کے بارے میں الگ الگ سوال ہوگا۔ والدین کے بارے میں ہم کہیں جی ٹھیک ہے بہت جنت ان کے قدموں کے نیچے، 100% نمبر حاصل کر لیے، لیکن کہتے کہ وہ اچھا شوہر بھی بنے تھے، تم اچھا شوہر بنے، صالح کیا کر اصلح لمہمتہ ہی، جس ٹاسک کے لیے آپ کو چنا گیا ہے آپ اس کے لیے کمپیٹنٹ ہیں تو یہ ہے صالح، یہ ہے صالح۔ انبیاء کہتے ہیں توفانی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ اپنے تابع داروں میں اپنی تابع داری میں موت دے اور مجھے صالح لوگوں میں شامل کر لے۔ یعنی وہ لوگ، وہ انبیاء جنہوں نے اپنا حق ادا کر دیا تبلیغ کا، اے اللہ مجھے ان کے ساتھ شامل کر لے کہ میری تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں تھی۔ تو اصلح لمہمتہ، تو ٹاسک کیا ہے؟ بطور بیٹا ایک اچھا بیٹا بنو، بطور شوہر ایک اچھا شوہر بنو، ماں کو بھی شکایت نہ ہو، بیوی کو بھی شکایت نہ ہو۔ بطور باپ اچھے باپ بنو، بطور پڑوسی اچھے پڑوسی بنو، بطور تاجر اچھے تاجر بنو۔ نیکی اس کا نام ہے۔ میری نمازیں اور ماتھے پہ پھوڑا بنا لینا سجدے کر کر کے یہ نیکی نہیں، یہ لازمی نیکی ہے، یہ لازمی نیکی ہے، متعدی نہیں۔ دوسروں کا اس سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی لینا دینا۔ دوسرے گواہی نہیں دیں گے کہ آپ نیک ہیں جب تک کہ آپ ان کے ساتھ نیکی نہ کریں،
حضور سے پوچھا نا صاحب نے, اللہ کے رسول مجھے کیسے پتہ چلے گا میں نیک ہوں کہ نہیں؟ یعنی میں اپنے پیپر چیک کر رہا ہوں کہ اللہ کے یہاں نیک بن کے جاؤں, مگر مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ میں یہ کیسے فیصلہ کروں, مطمئن ہو جاؤں کہ میں نیک ہوں. ہر بندہ کہتا ہے نا میں نیک ہوں. ہر اسٹوڈنٹ جب پیپر دے کے آتا ہے تو اپنے آپ کو 100% نمبر دیتا ہے, وہ تو پھر بعد میں فیصلہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اگر تیرا پڑوسی کہے کہ تو نیک ہے تو تو نیک ہے, اگر تیرا پڑوسی کہے کہ تو بد ہے تو تو بد ہے, بات ختم ہو. اس کے ساتھ نیکی کرو گے. آپ جا رہے ہیں, دھوپ ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, کوئی گاڑی والا آتا ہے روکتا ہے, کہتا ہے بھائی صاحب بیٹھ جائے, کہاں جانا ہے, وہاں جا کر اتار دیتا ہے. آپ جس کو کہتے یار وہ بڑی گرمی تھی جا رہا تھا بس وہ اللہ کا قبل ہی آیا ہے, آپ کو نہیں پتا وہ نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا, کیا پتا آپ, لیکن چونکہ اس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے لہٰذا آپ کا گمان یہ ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے. اس کو خیال آ گیا کہ بندہ جا رہا ہے یار یہ دھوپ میں, تو بس آپ دور ہے تو چلو اس کو بٹھا کے وہاں ڈراپ کر دیتے ہیں. تو آپ جس سے بھی ذکر کریں گے یہی کہیں گے کہ یار وہ ایک بندہ آ گیا, وہ نیک بندہ آ گیا, اللہ کا ولی آ گیا اور اس نے میں یہ کر دی. بس یہ بات ہے. اگر یہ شہادت چاہیے نا اللہ کے دربار میں تو یقین کریں نیکی کرنی پڑے گی. آپ کی نماز پر کوئی بھی گواہی نہیں دے گا کہ بڑا نیک بندہ تھا. وہ نیک بندہ تھا, نمازیں پڑھتا تھا, تہجد پڑھتا تھا, اشراق پڑھتا تھا, تسبیح کرتا تھا, تو اپنی قبر ٹھنڈی کر رہا تھا, میرے اوپر احسان کر رہا تھا. گولڈن کارڈ اس نے لیا ہوا ہو نماز میں, مسئلہ تو دوسرے کا ہے کہ اس کی بھی کوئی بھلائی کی تھی یا نہیں کی تھی. اپنے ہی اکاؤنٹ میں پیسے بھیج رہے ہو تو احسان دوسرے پر جتا رہے ہو. جنازہ گزرا اور کسی نے کہا کہ یہ جنتی بندہ تھا, آج تو زمین بھی روئے گی اس کے فراق میں, یہ جنتی تھا. حضور نے فرمایا واجبت. کسی بندے کے بارے میں جنازہ گیا, لوگوں نے کہا زمین نے بھی شکر کیا گا, جان چھوٹی ایسے انت مچائی ہوتی سے, یہ تو جہنمی تھا. آپ نے فرمایا واجبت. پوچھا گیا اللہ کے رسول پہلے بھی ایک جنازہ گزرا تھا, آپ نے کہا تھا واجبت. آپ نے فرمایا ہاں, اس میں لوگوں نے یہ گواہی دی تھی کہ وہ جنتی ہے اور اس پر جنت واجب ہو گئی تھی, اور اس پر لوگوں نے گواہی دیا کہ یہ جہنمی اور اس پر جہنم واجب ہو گئی. انتم شہداء للہ فی الارض, تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. مہنگی چادر جنازے پر ڈالنے سے جنتی نہیں ہوتا, کسی یتیم کو کپڑے دے کر بندہ جنتی ہو جاتا ہے. اور جنت بھی وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں دونوں کھڑی کر کے فرمایا اس طرح ہوگی اس کی اور میری جنت, انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ, میرے انکلیو میں ہوگی, نبیوں والے انکلیو میں ہوگی اس جگ کی جنت جو یتیم پالتا ہے. یہ ہے خیر. تو اچھا پڑوسی, اچھا مسلمان, اچھا دوست, اچھا تاجر, یہ ہمارے اصل میں ٹارگٹس ہیں, یہ ہمارے امتحان ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, عامل صالح کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے ہمارے اندر کمی کوئی نہیں. عمل صالح کا مسئلہ ہے کہ ہم صرف نماز روزے کو عمل صالح سمجھتے ہیں, نفلوں کو صرف بندگی سمجھتے ہیں, جبکہ بندے کا ہر ایکشن بندگی ہے. بندے کا, عبد کا ہر ایکشن عبودیت ہے. اس کا سونا بھی چونکہ اس کی اپنی مرضی کا نہیں ہوتا, اس کا سونا بھی عبد کا سونا ہوتا ہے, غلام کا سونا ہوتا ہے. جب چاہے اس کا مالک آواز دے کے اٹھا لے اسے, اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی سونے کی. اسی طرح یہ عبدیت ثابت کرنے کے لیے نمازیں فرض کی گئیں, اور ایک دفعہ لا کے بٹھا نہیں لیا گیا, آپ کا بار بار ٹیسٹ چھوڑا گیا آپ کو. جیسے گاڑی والے بریک ٹیسٹ کرتے ہیں, ایک دفعہ دوڑاتے ہیں پھر بریک مارتے ہیں, اور آپ کے کلیجے پہ لگتی ہے اتنی سخت بریک کبھی ہم نے اپنی گاڑی کو نہیں ماری جتنی ظالم یہ مارتے. ٹائروں کا دھواں نکال دیتے, لیکن نکالنا ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ بریک چیک کرنی ہے انہوں نے کہ ہنگامی حالات میں کتنا کام کرتی ہے نہیں کرتی. لیکن اسی طرح کرتے ہیں, دوڑاتے ہیں پھر بریک مارتے ہیں پھر دوڑاتے ہیں, آپ بول پڑو بس کر یار ہو گئے. اسی طرح شریعت کرتی, آپ کو نکال دیتی ہے جاؤ آپ چھٹی کرو, وہ جاتے ہیں پھر جا کے ویگن کے نیچے لیٹ جاتا ہے, پھر گاڑی کھولتا ہے, پھر کپڑے بھرتا ہے, پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے, پھر آواز دیتا ہے آؤ بھائی نواں وضو کرو, پھر کپڑے بدلی کرو, اپنے آپ کو دھو کے سنوار کے آؤ, کیوں ثابت کرو کہ تم ابھی تک بندے ہو. آپ دیکھتے نہیں بدوؤں میں یہ ادا کیسی پیاری ہے,
2.5 लाख کی گاڑی میں سے اترے گا اور سر ریت پہ رکھ دے گا. اللہ میں ارباب ہوں مگر دوسروں کے لیے تیرا بندہ ہوں میں. دیکھ یہ آپ کو یہ منظر ہمارے یہاں یہ یہاں سے گیا ہے. یہ پاکستان میں بھی اب اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ گاڑی روکو یار ہم نے نماز پڑھنی ہے. وہ یہاں کا کلچر گیا ہے, یہاں والے وہاں کرتے ہیں چونکہ یہاں کر کے جاتے ہیں, اور گاڑی والوں کو بھی پتا ہوتا ہے وہ ہوٹل کے پاس روک نماز پڑھنے والوں, اور وہ جو ہندو ہوتے ہیں عیسائی ہوتے ہیں گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں, وہ مسلمان تو کہ نماز پڑھتے ہیں, موقع دینا چاہیے. تو آپ کو چھوڑا جاتا ہے, جاؤ بیوی بچوں میں گل مل جاؤ, پھر اذان ہوتی ہے اب واپس آؤ, ٹیسٹ. اس کو کہا کہ مومن وہ ہے, حضور نے فرمایا 7 بندے جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے قیامت کے دن, جس دن اور کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا. تو فرمایا ان میں ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں ٹنگا رہے, یعنی وہ مسجد سے جائے ضرور لیکن اسی طرح تڑپ رہے اس کے اندر جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر پھینک دیا جاتا ہے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بات ہو رہی ہے, سیاست پہ ہو رہی ہے, کرکٹ پہ ہو رہی ہے, اور بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے, بار بار گھڑی دیکھ. کیا دیکھ رہے ہو بھائی صاحب؟ یار نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا, یہاں جماعت کتنے بجے ہوتی ہے؟ یہ مومن کی نشانی. تو اس کا بھی خیال رکھے اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھے. یہ ہو گیا اعمال صالحہ. حق اور تواصی بالحق کیا؟ پہلا حق تو اللہ ہے. حضور کی دعا ہے, آپ تہجد میں پڑھا کرتے تھے, اے اللہ تو بھی حق ہے, تیرا وعدہ بھی حق ہے, تیرا قول بھی حق ہے, تیرے نبی بھی حق ہیں, محمد بھی حق ہیں, جنت بھی حق ہے, نار بھی حق ہے, جبرائیل بھی حق ہے, اور تیری ملاقات بھی حق ہے. حق بہت سارے. آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے گھر میں لڑائی ہوگی, 2 بھائیوں میں ہو سکتی ہے, والدہ اور بیوی میں ہو سکتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ غلط کس نے کیا اور حق کون. آپ کو کہنا چاہیے یہ تواصی بالحق, یہ تواصی بالحق. کیا آپ والدہ سے کہیں کہ آپ کی غلطی ہے, والدہ کہ اسے نکال دو, اسے ماں کے گھر بھیج دو, اسے فلاں کرو. کیوں بھیج دو امی, غلطی آپ کی ہے, آپ نے غلط کی. یہ تواصی بالحق. اللہ حق ہے اور اللہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ حق ہوتا ہے, اور آپ اگر اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے مظلوم کے ساتھ تو آپ اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہ بیچاری کمزور ہے, اس کے بھائی بھی کوئی نہیں ہے, باپ بھی اس کا بوڑھا ہے, غریب ہیں, کھلانے کے لیے بیٹی کے پاس پیسے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کمزور نہیں ہے, اس کے ساتھ اللہ ہے چونکہ وہ حق پر ہے. تو حق کی تواصی یہ ہے. دیکھیں میں نے تو اپنی زندگی کا اصول بنا رکھا ہے, اب یہ میری عادت ہو گئی ہے, میں اس کے خلاف خود نہیں جا سکتا, جانا چاہوں تو بھی نہیں جا سکتا. کوئی بھی میری فیملی میں زیادتی کرے کسی کے ساتھ, میرا بھائی کسی محلے والے کے ساتھ زیادتی کرے, میں اسے کہوں گا آپ غلط کر, تمہاری غلطی ہے. اور اگر وہ یہ سمجھ کر کہ وہ پڑوسی جس کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہے وہ غریب ہے, وہ کیس نہیں لڑ سکتا, اکیلا ہے, تو میں بھائی کے خلاف اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں, میں اسے وکیل کے پیسے بھی دیتا ہوں, میں اس کے گھر خرچہ بھی کرتا ہوں, اور بھائی کو بتا کے کرتا ہوں کہ اگر تم اس لیے زیادتی کر رہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. سیدھے ہو جائے. والدہ اگر بہو کے ساتھ غلط کرتی ہے میں کہتا ہوں آپ کی غلطی ہے, پوری برادری میں. اس لیے مجھے پسند نہیں کیا جاتا. یعنی جہاں بھی کوئی اس وجہ سے زیادتی کرتا ہے کہ وہ غریب ہے, تو میرا جو اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے یہ میری ذاتی کمائی بالکل بھی نہیں ہے. میں ایک دیہاتی ہوں, میرے اندر وہ دیہاتی ابھی بھی باقی ہے. یہ خاص اللہ پاک کی عطا ہے کہ میں اپنی ہر چیز خطرے میں ڈال دیتا ہوں حق کی خاطر. مظلوم میرے لیے, وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا تھا, مظلوم میرے لیے طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کا حق ادا نہ کر دوں. اسی طرح جہاں بھی یہاں بھی اگر زیادتی ہوتی ہے
تو یہاں بھی میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اور یہ ہے تواسی بالحق کہ حق اپنے آپ کو لاوارث نہ پائے، ورنہ تم حشر کے میدان میں لاوارث ہوگے. کہو کہ یہ حق ہے، یہ نہ حق ہے، چاہے کوئی بھی ناراض ہوتا ہے. اللہ پاک نے کیا، قوموا یا ایھا الذین آمنوا قوموا للہ قوامین بالقسط. اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اگرچہ وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، اول والدین یا تمہارے والدین ہوں، تم نے حق بات کہنی. شہداء للہ ولو علی انفسکم، تمہاری اپنی غلطی ہے، تسلیم کرو میری غلطی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، سوری. دنیا میں مکا لو یار، اے سی میں بیٹھ کے مکا لو، وہاں توے جیسی گرم زمین پر جو مکانا ہے، وہاں جب تک تنازع حل نہیں ہوگا مسئلہ نہیں، یہی حل کر لو. ناراضیاں ہیں تو اللہ پاک کہتا ہے میری خاطر، میری خاطر چھوڑو تم اس کو، تم میرا منہ دیکھو. آپ جب بھی کسی کو معاف کرتے ہیں کہتے ہیں میں فلاں کے منہ کی خاطر تمہیں معاف کر رہا ہوں، لِوَجْهِ اللہ. اللہ کہتا ہے اللہ کے منہ کی خاطر معاف کر دو. چیئرمین کی کوٹھی میں، کونسلر کی کوٹھی میں بیٹھ کے وہ 2-4 گالیاں تمہیں دیتا ہے، 2-4 گالیاں تمہارے مخالف کو دیتا ہے، اس کے بعد کہا اٹھو جفی پاؤ، اور جفی پا لیتے ہو تم. کتنا سستا بیچا ہے تم نے اپنے آپ کو. اگر اللہ کے لیے یہ کام کر لیتے تو کیا تھا، کتنا بڑا اعزاز تھا. لیکن ہم نہیں کرتے کہ جی فلاں کے پاس، پھر فخر سے بتاتے ہیں کہ میں نے کہا 2 بھائی ماں کے قدموں میں کر لو صلح یار. اس کا دودھ تم دونوں نے پیا، اسی کے گھر میں اندر اس کے پیٹ میں رہ کر آئے ہو تم، اسی کے قدموں میں بیٹھ کے فیصلہ کر لو. نہیں 2 سگے بھائی یہ کہیں گے چیئرمین کی کوٹھی میں فیصلہ ہوا ہے بھائی، سبحان اللہ، بڑے بے غیرت ہو. ماں کے پاس نہیں ہوا تمہارا فیصلہ، گھر میں تم نے نہیں کیا، اس کے پاس گئے، اس نے 2 گالیاں تمہیں دی ہیں، جفی مروا دیے اور تم خوش ہو گئے. لِوَجْهِ اللہ. ایک حدیث ہے، 4 نسخے اس میں بھی. سِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جو تجھ سے کٹے تو جوڑ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں محروم رکھے، ضرورت کے وقت تو اس کو ضرورت پڑے تو تو اس کو دے. تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ راولا کوٹ سے چلیں کراچی، ان کے 2 بیٹے آپس میں ناراض تھے. وہ راولا کوٹ سے چلیں، میری واڈیو زمانے میں ہوتی تھی، یہ ویڈیو والا سلسلہ نہیں ہوتا، واڈیو انہوں نے لی اور کراچی گئے اور جا کے ان کو وہ سنائی. اس کا ہیڈنگ اس کی یہ ہے، سِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر زیادتی کرے اسے معاف کر دو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَكَ، اور جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ سلوک کر. اور ایک روایت میں اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ پھر جنت کے جس دروازے میں سے چاہے جنت چلا جائے. دیکھیں یہ انا کو مارے بغیر، انا کو مارے بغیر جنت میں نہیں آپ جا سکتے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پاک نے جنت بنائی، ایک سونے کی اینٹ رکھی، ایک چاندی کی رکھی، مشک کے پانی استعمال کیا اس کو، اور ہیرے جواہرات کے اس کی کنکریٹ استعمال کی، اور بنانے کے بعد اسے دیکھا اور فرمایا کہ میں تجھ میں متکبر کو قسم کھا کر فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں متکبر کو تم میں داخل نہیں ہونے دوں گا. متکبر کون ہے؟ انا والا. تو انا کی ناک اگر رگڑنی ہے، مارنا اور ثابت کرنا، تو یہ 4 ہی چیزیں ہیں. سِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جو تجھ سے کٹتا ہے تو اس سے جوڑ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، تجھے ضرورت تھی اس نے نہیں دیا نا، اسے ضرورت پڑ گیا تو دے. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. ناک مارنی پڑتی ہے نا. کوئی مصیبت میں پھنس گیا ہے تو بندہ کہتا اچھا ہوا، اس کو دل میں خوشی ہوتی ہے بندے کہ چل، منہ ایسے بنا لیتا ہے یتیموں کی طرح، لیکن دل سے وہ بڑی کمینی سی خوشی ہوتی ہے اسے کہ رگڑا لگ رہا ہے اس کو. نہیں، جا اس کی مدد کر جو کر سکتا ہے. تو اللہ اس دن تیری مدد کرے گا جس دن تو بالکل بے بس ہوگا. اور جو زیادتی کرے اسے معاف کر دے. ناک رگڑے گا، ناک بیٹھتی نہیں، سپرنگ ہے اس کے اندر، جتنا دباؤ اتنا اٹھتی ہے. اس کو دبا کے معاف کرنا پڑتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے کہا معاف کرو.
یہ معمولی چیزیں مت سمجھیں آپ، یہ پریکٹس کرنے لگے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ بلند ہو تو کھلے تجھ پہ زور پستی کا، یہ جو زمین ہے، یہ جو بچھی ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ بڑی مسکین ہے، اس نے کہا پتر تو بلڈنگ کے اوپر ذرا چڑھ کے پھر ذرا نیچے چھلانگ لگا، پھر تمہیں پتہ چلے کہ یہ کتنی طاقتور ہے، کھینچتی ہے کہ نہیں کھینچتی، مار دیتی ہے بندے کو۔ یہ پستی، یہ گریویٹیشن، یہ جو گناہ ہم سمجھتے ہیں معمولی ہیں، ان کو ذرا چھوڑنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے طاقتور ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ جب چاہیں گے چھوڑ دیں گے، اور اب یہ عادت بن گئی، چھوٹتے چائے نہیں چھوٹتی بھائی صاحب، نسوار نہیں چھوٹتی، سگریٹ نہیں چھوٹتا، معمولی ہیں۔ نشے، دولت کا نشہ، قوم کا نشہ، سٹیٹس کا نشہ۔ تو وہ وہاں گئے، انہوں نے جا کے کیسٹ لگائی اور بیٹوں کو سنائی۔ انہوں نے کہا پتر آج نہ صحیح کل صحیح، تمہاری بیٹیاں جوان ہونی ہیں، تمہیں رشتے درکار ہوں گے، تمہارے بھائی کے بیٹے ہیں، تو نے بیٹیوں کی خاطر ناک رگڑنی ہے، صلح کر لینی ہے، اللہ کے لیے کر لو۔ دونوں راضی ہو گئے۔ ہمارے دوست ہیں عبد المنان صاحب شارجہ میں، ان کے چچا ان کے سسر بھی ہیں، اور چچا اور باپ میں سالوں سے آپس میں دعا سلام نہیں کی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ انہوں نے دونوں کو بٹھایا، کہتے ہیں میرے لیے دونوں معزز تھے، میں دونوں کو اپنی جگہ کہتا رہتا تھا، لیکن دونوں ہی مجھے بچہ سمجھتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ دونوں کو ایک کمرے بند کیا، کیسٹ لگائی وہ والی سلمان قطعت، اور میرے ساؤنڈ کلاؤڈ پہ وہ موجود ہوگی۔ باہر نکل گئے وہ کہتے میں ٹائم تھوڑا گزار کے گیا، جب میں نے سمجھا کہ وہ سلسلہ گزر گیا ہوگا، میں اندر گیا تو دونوں ایک دوسرے کے گلے لگائے وہ زاروں قطار ہو رہے، کہتا میری غلطی ہے، دوسرا کہہ رہا میری غلطی۔ یہ ہوتا ہے ناک کو مارنا، اپنی انا کو مارنا۔ تو الحق جو ہے وہ پہلے کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، حق اگر تجھے یہ کہتا ہے کہ تو غلطی پر ہے تو تسلیم کر کے میری غلطی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ پہلے اپنی ذات سے شروع کرو، خود تسلیم کرنا شروع کرو کہ غلط غلط ہے۔ بیوی میری بیوی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے، وہ ٹھیک بات کہہ رہی ہے، تو تسلیم کرو کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ وہ اس لیے غلط نہیں چونکہ میں شوہر ہوں لہذا میرا غلط بھی صحیح ہے، اور چونکہ وہ بیوی ہے اس کی غلط، اس کی صحیح بھی اس کی غلط نہیں۔ تسلیم کرو تمہاری غلطی ہے بھائی، نہیں ہوگی آئندہ، ٹھیک۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ اب اس کو کچوکے نہ دے، درگزر کرے، کبھی بھی شوہر کو اس کی مسٹیک یاد نہیں دلوانی چاہیے، کبھی بھی۔ اور یہ معاملہ بیوی کا بھی، تبھی گھر چلتے ہیں۔ تو بہت ساری شکایتیں آتی ہیں، فلاں بندہ آپ کے جمعے میں آتا ہے، درس میں آتا ہے، اور وہ یہ بھی کرتا ہے گھر والوں کی طرف سے۔ میں تو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی، آپس میں کمپرومائز کریں، آپ کا گھر ہے، تھوڑی غلطی آپ کی ہوگی، آپ بھی معصوم نہیں ہیں، تھوڑی غلطی اس کی ہوگی۔ عام طور پہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہوتا ہے نا ہمارا مالی کرائسس ہوتا ہے نا، حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو گھر کے حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ شوہر قرضے کے نیچے چلا جاتا ہے، اب وہ گھر والوں کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا پہلے کی طرح، تو گھر والوں کا بھی موڈ آف ہو جاتا ہے، انہیں کہتے ہیں جی کچھ بھی ہے ہمارا جو ہے وہ ضروریات پوری ہونی چاہیے۔ وہ کہتا ہے میں باہر والے بھی مجھے تنگ کرتے ہیں، تم بھی مجھے تنگ کرتی ہو، گھر بھی میرے لیے جہنم بن گیا، ہمیشہ ٹینشن، ہمیشہ مالی پریشانی جاؤ گی، لازم میاں بیوی میں ٹینشن ہوگی، اور بچے ہوں گے، فیسیں ہوں گی، فیس نہیں ہوتی، بچے میں جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، ہمیں کلاس میں کھڑا کر کے کہا جاتا ہے کہ فیس جمع کراؤ، فلاں انسلٹ ہوتی ہے، اب باپ کیا کرے؟ تو ٹھیک ہے، اگر باپ افورڈ نہیں کر سکتا یہاں رکھنا تو پاکستان چلے جائیں، پاکستان میں فیس دیں، یہاں جتنی فیس دیتے ہیں پاکستان میں اتنے ساتھ میں خرچہ بھی گھر کا ہو جاتا ہے، فیس بھی ہو جاتی ہے۔ اپنے کہتے ہیں نا کہ کسی کا منہ سرخ دیکھ کے اپنا چپیڑے مار کے سرخ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی دوسرے نے بچے رکھے، اس کے وسائل ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے فلاں نے رکھے تو کیوں نہیں رکھ سکتا؟ وہ نہیں رکھ سکتا، جائیے آپ، کوئی مواطن تو یہاں کے ہے نہیں، آپ اپنے وطن جائیے، گزارا کیجیے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آ جائیے گا۔ تو یہ حالات کی خرابی میں اصلاً جو ہے وہ مالی حالات کا بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ کچھ عمر کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، بندہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، شوگر والا فوراً شوٹ ہو جاتا ہے، اس میں غصہ جلدی آتا ہے۔ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر بیوی برداشت نہیں کرے گی
تو پڑوسن تو نہیں کرے گی نا. خرچہ اس کا بیوی نے کھایا ہے, جوانی اس کی بیوی نے کھائی ہے, اچھے حالات بیوی نے دیکھے ہیں, تو اب برے حالات بھی بیوی دیکھے گی. وہ پڑوسی کے گھر جا کے غصہ تو نہیں نکالے گا. یہی معاملہ بیوی کا بھی ہے. اگر وہ غصہ کرتی ہے, آپ کے ساتھ اس نے بڑے دکھ برداشت کیے ہیں, تو غصہ کرتی ہے تو آپ ہی برداشت کریں گے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں, آپ کے اخلاق کی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے, لیکن وہاں گھر میں تکرار ہو جاتی, وہاں بھی ہو جاتی. تو اس لحاظ سے اعمال صالحہ کے ساتھ حق کی تواسی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.